बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ज़िंदगियों में एक चीज़ ज़हर घोल रही है। एक चीज़ हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़हर घोल रही है और हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है वो हमारे अपने हाथ के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो हम पे मुसल्लत कर दी गई हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ है कि जो हमारे अपने हाथ के अंदर है। हम चाहें तो हम उससे जान छुड़ा सकते हैं, अगरचे जान छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ कोशिश और मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। इस वजह से करनी पड़ेगी कि हम उसको हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारी सोच के अंदर, हमारे रवैयों के अंदर आए हुए एक अरसा बीत चुका है और हमने उसे इनहेरिट भी किया है। हमारे वालिदैन के अंदर भी है, हमारे जो दीगर बड़े हैं घर के अंदर उनमें भी है, हमारे में भी आ गई, मुआशरे के अंदर भी है, हर तरफ है। अब एक चीज़ जो हर तरफ है तो वो हमारे अंदर तो उसने आना ही था, क्योंकि जो चीज़ हर तरफ हो, जो सोच, जो रवैया, जो माइंड सेट हर तरफ हो, अब हमारे कैसे नहीं आएगा, हम उससे कैसे बचेंगे? कोई इस्तिस्नाई केस तो हो सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग इस तरह नहीं होता। इस्तिस्नाई केस जो है, एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो इससे बच जाते हैं। लेकिन जब एक इंसान को समझ आ जाए कि ये चीज़ मुझे तकलीफ़ पहुंचा रही है, मुझे अज़ियत पहुंचा रही है, मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने का सबब बन रही है, तो फिर एक इंसान के लिए मैं कहूँगा लाजिम हो जाता है कि इंसान उस कोशिश के अंदर लग जाए, उस मेहनत के अंदर लग जाए और फिर दिल जमी के साथ उस पे काम करता रहे। तो फिर क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उस इंसान की मदद फरमाते हैं। और वो देखें कि ये एक बीमारी है। ये क्या चीज़ है? ये एक बीमारी है और उस बीमारी से जो है वो हम नबरद आज़मा हो जाएं, उस बीमारी से हम जान छुड़ाने की कोशिश करें। लेकिन ये वो बीमारी है कि जिस बीमारी से हम जान छुड़ा सकते हैं। बाज़ बीमारियां तो ऐसी होती हैं कि एक दफ़ा इंसान को लग गई, इंसान उनसे बाहर नहीं निकल पाता। ये वो बीमारी नहीं है, ये वो बीमारी है कि जिससे हम जान छुड़ा सकते हैं, जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। अगरचे एक कोशिश जो है, अगरचे एक मेहनत जो है वो बहरहाल दरकार होती है। मैं उससे एक इंसान कैसे इनकारी हो सकता है? उससे एक इंसान जो है वो कैसे इनकारी हो सकता है? एक मेहनत जो है, एक कोशिश जो है वो बहरहाल इंसान को करनी पड़ती है और करनी ही पड़ती है। ये बीमारी क्या है भाई और बहनों? ये बीमारी है कंपटीशन की बीमारी। ये क्या बीमारी है? ये है बीमारी कंपटीशन किससे करना है? कंपटीशन अपने करीबी लोगों से करना है। जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं उनसे हमारा कंपटीशन है, और जो हमारे करीबी दोस्त हैं उनसे हमारा कंपटीशन है। जहाँ जहाँ से हम जेलसी महसूस करते हैं वहाँ वहाँ कंपटीशन है। जहाँ जहाँ से हम जेलसी महसूस करते हैं वहाँ वहाँ पे हमारा कंपटीशन है। और ये बड़ी बैड लक की बात है, ये अच्छी बात हरगिज़ भी नहीं है। ये कंपटीशन ही है कि जिसने हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो जहर घोला हुआ है। क्या है?
یہ کمپٹیشن ہی ہے کہ جس نے ہماری زندگیوں کے اندر زہر گھولا ہوا ہے۔ اور اگر ہم اس کمپٹیشن سے جان چھڑا لیں، اگرچہ یہ بڑی محنت کا کام ہے اور مسلسل کرنے والا کام ہے۔ کون سا کام ہے یہ؟ جد و جہد والا، محنت والا کام ہے اور مسلسل کرنے والا کام ہے، اور کتنا ہی اچھا ہو ہم اس سے جان چھڑا لیں، ہم کمپٹیشن سے باہر نکل آئیں، ہمارا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے، اور اس بات کو محض اپنی زبان سے ادا کر دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے، ہم نے اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اتنی سی بات ہے، اور کیسے کرنا ہے، ہم اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کریں گے، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ مجھ پہ چھوڑیں۔ لیکن ایک بات ہے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو بار بار ریئلائز کراتے رہیں اپنی ذات کو کہ یار یہ کمپٹیشن ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں، میں سٹریس کا شکار رہتی ہوں، اور اگر میں اس سے باہر نکل آؤں تو میں اس سٹریس کا شکار نہیں رہوں گی، ناٹ اینی مور، اور میں سٹریس کا، اس ذہنی تناؤ کا جو شکار ہے وہ میں نہیں رہوں گا، میں ریلیکس لائف جو ہے کیا کروں گا، میں ریلیکس لائف گزار سکوں گی۔ اور ایک اگر میں ریلیکس لائف کو گزارنا چاہتی ہوں تو اس سے بہتر میرے لیے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایک کمپٹیشن والی جو بیماری ہے، میں اس کمپٹیشن والی بیماری سے باہر نکل آؤں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک طرف یہ ہے، اس کمپٹیشن والی بیماری سے جب ہم باہر نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ایک طرف یہ ہوگا کہ ہم اس سٹریس سے باہر نکل آئیں گے، اور دوسرا یہ ہوگا ہمارے تعلقات جو ہے وہ لوگوں سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر ہم نے ریپلیس کر لیں ہم کمپٹیشن کو، ہم کوآپریشن سے اگر ہم کر لیں، تبادلہ کر لیں، بھئی ہم کمپٹیشن کا جو اصول ہے آج سے میں نے اس کو ابینڈن کیا، اور میں نے کوآپریشن کا جو اصول ہے میں نے اس کو اپنایا۔ اور کوآپریشن کیا ہے؟ یہ میوچول کوآپریشن ہے، باہمی کوآپریشن ہے۔ اور باہمی کوآپریشن کا مطلب کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کرنا ہے، ہم نے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں ہم نے اس کی طے کرنی ہے، اور اس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے طے ہونے کے بعد جو ہے ہمارا ایک معاہدہ جو ہے وہ اس پہ دستخط ہوں گے، اور پھر ہم اس پہ عمل کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو دو ممالک کے اندر یا دو کمپنیوں کے اندر ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی دو انسانوں کے درمیان اگر کوئی پراپرٹی کی ڈیڈ ہے یا کسی اور طرح کی پارٹنرشپ ڈیڈ ہے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ جو کوآپریشن ہے، یہ تو صرف آپ نے چھوٹے چھوٹے کوآپریشن جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، جو انسان آسانی سے کر سکتا ہے، جو میں آسانی سے کر سکتی ہوں، جو میں آسانی سے کر سکتا ہوں، میں کرتا رہوں گا۔ اور جب میں کرتا رہوں گا اور میں کمپٹیشن بھی نہیں کر رہا، اب میں نے کوآپریشن بھی شروع کر دیا، یہ بات شاید فوری طور پہ اکراس جو ہے وہ نہ سمجھ آئے، لیکن تھوڑے ہی وقت کے بعد جو ہے انسان سمجھنا شروع کر دے گا، یہ بندہ مجھے کمپیٹ نہیں کر رہا، مجھے کوآپریشن مجھ سے چاہتا ہے، اور یہ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ آپ کے ساتھ کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں، اور کچھ میوچول جو ہے جیسے ہم ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر سکتے ہیں تو کوآپریٹ کرنا ہے، اور کمپیٹ جو ہے وہ نہیں کرنا۔ کمپٹیشن ایک بیماری ہے، کمپٹیشن سے جان چھڑانی ہے، اور یہ جو ایک ہے کہہ لیں کہ کوآپریشن جو ہے، کوآپریشن ایک ٹونک ہے، کمپٹیشن ایک بیماری ہے، اور کوآپریشن ایک ٹونک ہے۔ ہم نے اس ٹونک کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارا آنے والا جو وقت ہے وہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ کیا ہوتا چلا جائے گا؟ آسان ہوتا چلا جائے گا، اور ریلیکسڈ ہوتا رہے گا۔ میری اور آپ کی جو آسان، ایزی اور ریلیکس لائف جو ہے وہ اس کے اندر مضمر ہے۔ جزاک اللہ۔